السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم خان۔ آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں ایران شہر اسماعیل سیب سے۔ دوستوں، اسماعیل کا سیب جو کہ ایران شہر میں واقع ہے، وہاں پر ہم نے 2 دن گزارے۔ یہ جو 2 دن تھے بڑے تکلیف دہ تھے، کیونکہ جن دنوں ہم وہاں پہ گئے تھے ان دنوں بارڈر پہ بہت زیادہ سختی تھی اور بہت سارے لوگ وہاں پہ اسٹے کر رہے تھے۔ میں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو سیب تھا وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور آگے بارڈر پہ کوئی نہیں جا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے ایجنٹوں نے اسی انتظار میں بیٹھائے تھے کہ اب ویٹ کرو، حالات ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو انشاءاللہ نکالیں گے۔ ہم نے 2 دن بڑے تکلیف کے ساتھ وہاں پہ گزارے۔ وہاں پہ کھانے پینے کا بھی بہت زیادہ مسئلہ تھا اور اسپیشل پیشاب کی کوئی جگہ نہیں تھی، یہاں تک کہ چھوٹے پیشاب کی جگہ بھی نہیں تھی۔ 2 دن بعد اگلے دن ہمارے ایجنٹ نے ہمیں فون کیا کہ آج آپ کو نکالے گا۔ ہم خوش ہو گئے کیونکہ وہاں پہ ہم بہت زیادہ بور ہو گئے تھے۔ ایک تو وہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا، ایک چھوٹی سی جگہ میں تقریباً 200-250 لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، تو لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ روزانہ جھگڑے ہوتے تھے۔ سیب والوں کے ساتھ بھی جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے، اور آپس میں بھی ہوتے تھے مسافروں کے۔ ایک دن تو وہاں پہ چاپا بھی پڑا، پولیس والے آ گئے، جبکہ وہاں سے سارے مسافر بھاگ گئے اور ساتھ ہی تقریباً 200-300 میٹر پہ ایک دوسرا گھر تھا، اس میں سب مسافر چھپ گئے، جبکہ دو یا 3 مسافر تھے جو ان پولیس کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، مطلب پکڑے گئے۔ ہمارے ایجنٹ نے جب بندہ بھیجا تو ہم نے اس کو بتایا کہ ہمارے ایک دوست کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم تھوڑا انتظار کریں۔ وہ انتظار نہیں کرتا، ہم نے اپنے ایجنٹ کو فون کیا تو ایجنٹ نے اس کو بتایا، پھر ہمیں تھوڑا اسٹے کروایا، تقریباً 4-5 گھنٹے ہمیں لیٹ کروایا۔ اس دوران جو باقی لوگ تھے ان کی بھی گاڑیاں آ گئی اور ان کو باری باری وہاں سے اٹھانے لگے، آگے بارڈر کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ بارڈر کی طرف نہیں لے کے جا رہے تھے، ایران سے پھر شیراز لے کے جا رہے تھے۔ شیراز بھی ایران کا ایک شہر ہے جو کہ بہت ترقی یافتہ شہر ہے۔ ہمارا جو تھا بس کا گیم تھا، ڈائیو بس کا گیم تھا، اس لیے ہمیں ڈائریکٹ شیراز لے کے جا رہے تھے۔ جن لوگوں کو ٹیکسی میں لے کے جا رہے تھے وہ شیراز نہیں، وہ کرمان لے کے جا رہے تھے۔ جب ان لوگوں کے لیے گاڑیاں آ گئی اور ہم نے ان کے حالات دیکھے کہ گاڑیوں میں ان کو کس طرح بیٹھاتے ہیں، یقین کرو ہم نے توبہ نکالا ہے۔ 4 بندے کو ڈیگی میں پیچھے بٹھایا، ایسے بٹھایا جیسے سجدے پہ بندہ پڑ جاتا ہے نا، سجدے پہ بیٹھ جاتا ہے، بس اس طرح ہی وہ 5-6 گھنٹے اس طرح ہی بیٹھے تھے۔ سانس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، صرف وہ جو ربڑ ہوتا ہے وہ نکال لیتے، باقی ڈیگی وغیرہ بند کر دیتے۔ دوستوں میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس کو بیٹھاتے ہیں۔ اور 6 بندوں کو انہوں نے سیٹ پہ بٹھایا، 2 بندے کو سیٹ کے نیچے والی جگہ پہ بٹھایا جو سیٹ کے ساتھ نیچے جگہ ہوتی جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں، اور 2 بندوں کو آگے بٹھایا۔ تقریباً ایک گاڑی میں ٹوٹل 14 مسافر اور ایک ڈرائیور سوار ہو۔ جب ہم نے یہ حالات دیکھے تو ہم نے توبہ نکالا اور ڈنکی لگانے کو دیری نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمارا ڈائیو کا گیم تھا تو ہمیں تھوڑا امید تھا کہ نہیں ہمیں اچھا لے کے جائے گا۔ ڈائیو کا گیم ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں سیٹوں پر بٹھائیں گے، اگر سیٹوں پر بھی نہیں بٹھایا تو مطلب خود کسی جگہ پہ چھپا لیں گے۔ بھائی 4 گھنٹے پورے ہو گئے تو ہمارا گاڑی بھی آ گیا۔ ہم تقریباً ٹوٹل 6 بندے تھے اس اسماعیل سیب سے۔ جب ہمیں گاڑی میں بٹھایا گیا تقریباً 20-25 منٹ سفر کروا کے ہمیں بس اڈے پہ پہنچایا گیا۔ بس اڈا نہیں تھا، ایک گھر تھا، اس میں ایک بس کھڑی تھی، وہاں پہ ہمیں اتارا گیا۔ جب وہاں پہ اتارا ہم نے بس دیکھی، ہم خوش ہو گئے کہ ہم تو اسی جائیں گے۔ وہاں بیٹھ کے اس نے ہماری تلاشی لی۔ اچھا یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ تلاشی وہ کس طرح لے رہے تھے۔ وہ تلاشی اس لیے نہیں رہے تھے کہ اس میں مطلب کوئی غیر قانونی چیز دیکھ رہے تھے، وہ تلاشی اس لیے لے رہے تھے کہ جو ہمارے بیگوں میں قیمتی سامان تھا، ہیڈ فون تھے، جن کے پاس پینٹ تھے نئے نئے اور جن کے پاس شرٹ تھے، انہوں نے سارے پھینک دیے، اس کو نہیں لے کے جائے گے۔ ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیسی تلاشی لے رہے اور یہ کیسا سسٹم۔ تو ہم 6 دوست تھے، 6 دوست ہم اس کے ساتھ لڑ گئے اور ہم نے اس کو بولا کہ ہمارے ایجنٹ کو فون کر۔ وہ ڈر گئے اور اس نے دوبارہ پیر سے ہمارا اپنا سارا سامان واپس کر۔
سامان واپس کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں کونے میں اور بھی لڑکے بیٹھے، پنجابی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً وہ بھی بہت زیادہ تھے، 14-15 لڑکے وہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی کی نیچے والی جو ڈگی ہوتی ہے وہ کھولی ہے، ٹول باکس جس کو کہتے ہیں۔ جب ڈرائیور نے ٹول باکس کھولا تو انہوں نے پنجابی لڑکوں کو آواز دیا کہ آپ آ جائے، آپ سوار۔ ان کو جب بٹھایا گیا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ لڑکے کہاں پہ گئے۔ جب ہماری باری آ گئی تو ہم نے وہاں پہ دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ یہ جو سوراخ تھا تقریباً 1.5 فٹ کا تھا گلائی میں۔ 1.5 فٹ سوراخ میں انہوں نے تقریباً 13-14 لڑکے اندر گھسا دیے اور اس کو وہاں پر بھیج دیے اندر جہاں پر ڈرائیور بیٹھتے ہیں، اور اس کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر ان سب کو لٹا دیا، اور یہ بہت زیادہ تنگ بیٹھاتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ پیٹرول کے گیلن بھی رکھے ہوئے تھے اور پیٹرول کی بو بھی آ رہی تھی، تو بندہ جو ہوتا ہے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتے ہیں۔ وہ جو سوراخ تھا انہوں نے پیچ لگا کے اس کے پیچھے بند کر دیا۔ اس میں صرف ایک چھوٹا سا پائپ آیا ہوتا ہے اور وہ اے سی کا ہوتا ہے، اس میں آکسیجن بھی آتی ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے۔ جب ہماری باری آ گئی تو ہمارے دوستوں کو بولا کہ اندر چلے جاؤ۔ انہوں نے ڈگی کے اندر جو ایک سوراخ تھا وہ کھولا، اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں اندھیرا تھا اور بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں نے تو اس کو بولا کہ میں اندر نہیں جاتا، تو اس کے ساتھ میری لڑائی ہاتھا پائی بھی ہو گئی ہے ڈرائیور کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے باہر کیا اور باقی جو لڑکے تھے اس کو اندر کر دیا۔ تقریباً 3-4 فٹ یا 5 فٹ کی جگہ میں اس نے 5 فٹ اس کی لمبائی ہوگی اور 2.5 فٹ اس کی چوڑائی ہوگی، تو انہوں نے 5 بندے اندر گھسا دیے۔ مجھے اور میرے دوست کو بولا کہ آپ اوپر چلے جاؤ سیٹوں پہ۔ ہم تو بہت خوش تھے کہ ہم سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں سیٹ پر بیٹھا دیا۔ جب سیٹ پر انہوں نے ہمیں بیٹھا دیا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ابھی آپ کو اچھی جگہ پر بٹھایا ہے، آپ انعام دے دو۔ ہم نے اس کو 1 لاکھ تومن دے دیے، کیونکہ ہم بھی خوش تھے کہ اب صحیح جگہ پہ بیٹھائے ہیں۔ تھوڑا سفر کر کے انہوں نے ہمیں بولا ہے کہ آپ پیچھے والی جگہ پہ چلے جاؤ، جہاں پہ کیلنڈرز ہوتا ہے اس کے پیچھے انہوں نے جگہ بنائی ہوتی اور بلیک شیشہ اس کو لگایا ہوا تھا۔ وہاں جا کے ہم 2 بندے تھے، ہم نے دیکھا بہت کھلی جگہ تھی، بڑے سکون کے ساتھ ہم بیٹھ گئے اور خوش تھے کہ بس صحیح جگہ ہمیں ملی ہے۔ ہمیں جب وہاں پر بٹھایا گیا تو انہوں نے جو شیشہ تھا وہ بند کیا، تو وہ اس طرح سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا اور پردہ بھی لگایا تھا آگے سے کہ آپ کو جب آپ کو بٹھایا جاتا ہے تو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں لیکن آپ کسی کو نظر نہیں آتے ہو، کیونکہ جب راستے میں پولیس والے گاڑی میں آتے تھے تو ہم پولیس والے کو دیکھ سکتے تھے اور پولیس والے کو ہم دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس جگہ پر بھی انہوں نے اے سی کا ایک پائپ لگایا تھا اور بہت ٹھنڈی جگہ۔ تھوڑا سفر کر کے ہم تو خوش تھے کہ بس صحیح جگہ پہ ہم بیٹھے، کھلے پاؤں ہم نے لمبے کیے اور لیٹ گئے۔ وہاں پہ جو سیٹ تھا اس کی چوڑائی جو تھی وہ آدھی فٹ تھی، پھر بھی ہم وہاں پہ خوش تھے۔ یہ جو سفر تھا بہت زیادہ لمبا سفر تھا، تقریباً 14 گھنٹے کا سفر کرنا تھا۔ ہم نے وہاں سے پہلے پانی اٹھایا اور اپنے ساتھ رکھا 3-3 4-4 بوتل۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد انہوں نے 4 اور لڑکوں کو گاڑی میں بٹھایا، ان کو بھی پہلے انہوں نے سیٹوں پہ بٹھایا، ان سے پیسے لیے اور انعامی ان کو کہہ رہے تھے کہ انعامی دے دو ہمیں، آپ کو صحیح سیٹوں پہ، جیسے ہمارے ساتھ کیا تھا ان کے ساتھ بھی ایسے کیا، ان سے بھی 1 لاکھ تومن لے کر ان کو بھی تھوڑا سفر کروایا تو ان کو ہماری جگہ پہ بھیج دیا۔ 4 بندے یعنی تقریباً 5 فٹ لمبائی اور آدھے فٹ کی چوڑائی والی جگہ پہ ہمیں ٹوٹل 6 بندے اندر گھسائے گئے۔ اوئے ہوئے، یقین کرو کہ وہ جگہ جب مجھے یاد آتی تو مجھے موت یاد آ جاتی۔ ہمارے جو گھٹنے تھے وہ خراب ہو گئے تھے۔ جب ہم گاڑی سے اترے تو وہاں پہ ہم چل نہیں سکتے تھے، اتنی مصیبت والی جگہ پہ ہمیں بٹھایا گیا۔ کئی مرتبہ ہماری لڑائی ہو گئی ہے بس والوں کے ساتھ، کیونکہ ہم تنگ ہو جاتے تھے تو ہم شور کر رہے تھے کہ شیشہ کھولو، شیشہ کھولو یا بندے کم کرو، پھر وہ آ جاتا ہمیں مارتے، ہم بھی اس کے ساتھ لڑتے۔ اچھا، جب ہم کرمان پہنچ گئے نا تو یہ جو ڈرائیور تھے اور کیلنڈر تھے یہ سب شرابی تھے، انہوں نے شراب پیا ہے۔ جب ہم تہران سے نکل رہے تھے تو ان میں تقریباً کوئی 10-12 مسافروں کو بٹھایا اور ہمیں کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ جو مسافر بیٹھے اس کو پتہ نہ چلے۔ جب یہ تہران سے نکل گئے ان کو لوکل سواریاں کہتے ہیں، لوکل سواریاں انہوں نے بٹھائی تھی تو یہ اتر گئے، باقی وہ گاڑی جو تھا وہ خالی لے کے جا رہا تھا اور نیچے انہوں نے سارا بھرا ہوا تھا اسمگلنگ والے بندوں سے۔
تقریباً نیچے انہوں نے کوئی 43-44 بندے گھسائے ہوئے تھے، اور اس کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایجنٹ آپ سے ایکسٹرا 10,000 روپے چارج کرتا ہے۔ ایجنٹ آپ کو بولتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیوو بس میں جانا ہے تو آپ نے 10,000 ایکسٹرا دینا ہے۔ جتنے پہ آپ کی بات ہو چکی ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ آپ سے لیتے ہیں 10,000، اور یہ جو 10,000 ہوتا ہے یہ آپ سے ایڈوانس لیتا ہے۔ جی دوستو، جگہ جگہ پہ یہ گاڑی جو تھا سٹاپ کر رہا تھا، جیسی گاڑی روک جاتی نیچے والے جو مسافر تھے وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتے، کسی کی سانس روک جاتی، بہت زیادہ شور کرتے تھے، گاڑی کو ڈگ ڈگ کرتے، آواز لاتے، مارتے، گونس مارتے، لیکن گاڑی والا نہیں سن رہا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ جب گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے، آپ مر بھی جائے تو آپ کو کسی نے کوئی دروازہ نہیں کھولنا ہے، کوئی آپ کے لیے سٹاپ نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارا سفر تھا 14 گھنٹے کا، یقین کرو یہ بہت زیادہ سخت سفر تھا، اور سب سے کٹھن سفر تھا۔ اس طرح سفر ڈنکی میں ہم نے نہیں کہ بہت مصیبت والا سفر تھا۔ ہم نے 10,000 روپے اس لیے زیادہ دیے تاکہ ہمارا سفر تھوڑا پرسکون ہو، لیکن یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا۔ ہمیں تقریباً شیراز سے 300 کلومیٹر پہلے اتارا گیا ایک جگہ پہ۔ جی دوستو، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ باقی جو حالات ہیں وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔